برائی اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں آ کے آپ دنیا کو پسند کر لیں، دنیا کے لیے زندگی گزاریں. یہ برائی ہے، یہ جرم ہے، یہ بغاوت ہے کہ دنیا میں آ کے آپ دنیا کو پسند کر لیں رہنے کے لیے، دنیا پسند آ جائے. یہ برائی ہے. دنیا آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت آ جائے، دنیا آپ کی ترجیح بن جائے. یہ جرم ہے، یہ برائی ہے، اصل برائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ کہا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع نفس امارہ کی حقیقت. اہم موضوع ہے، اہم سوال ہے. اور دیکھیں، نفس امارہ تو ہم میں موجود ہے. تو پہلے تو یعنی اس کی تفصیلات زیادہ ہیں، لیکن یہ مختصر دورانیے کا کلپ ہوتا ہے تو ہم اس میں زیادہ تفاصیل نہیں بیان کر سکتے. مختصر یہ ہے کہ یہ نفس یعنی نفس امارہ کیا ہے؟ دنیا کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور دنیا ہی اس کی وہ سوچ ہے. قرآن میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اب برائی جب لفظ آتا ہے تو ہماری نظر میں برائی کا مفہوم جو ہے وہ محدود ہے. تو خیر میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ برائی نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ محدود نہیں ہے. برائی اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں آ کے آپ دنیا کو پسند کر لیں، دنیا کے لیے زندگی گزاریں. یہ برائی ہے، یہ جرم ہے، یہ بغاوت ہے کہ دنیا میں آ کے آپ دنیا کو پسند کر لیں رہنے کے لیے، دنیا پسند آ جائے. یہ برائی ہے. دنیا آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت آ جائے، دنیا آپ کی ترجیح بن جائے. یہ جرم ہے، یہ برائی ہے، اصل برائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ کہا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب دیکھ لیں اس کو، جڑ ہے یہ کہ آپ دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ نفسانی تقاضے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ان وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. نفس کی جائز ضروریات بھی ہیں اور ناجائز مطالبات بھی ہیں. نفس جو ہے حلال حرام کو نہیں دیکھتا. نفس کہتا ہے میری ضرورت پوری کرو. نفس دراصل جسم کا ایک خلاصہ ہے، ایک سٹیٹ ہے. تو بس یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے. تو خیر موضوع اگر ہم چھیڑے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن نفس امارہ کی حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. نفس امارہ اگر میں کہوں تو ہمیں برائی کو پیش کرتا ہے اور مجبور نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ غالب نہیں ہے ہم پر، ایک خواہش پیش کرتا ہے. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش میں، اور بہت نکلے میرے ارمان لیکن خواہشات نفس. اللہ تعالیٰ نے یہی اصطلاح استعمال کری، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات کی پیروی. دیکھیں بہرحال یہ میں اس کی حقیقت بیان کر دوں. دراصل نفس امارہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہمارا جانا رب کے پاس ہے. جنت میں کیا ہے؟ اصل نعمت ملاقات.
دیدار، تقرب، قرآن میں ہے یہ سب۔ متقی جب جنت میں جائیں گے وہ کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر۔ دیدار حدیث میں تفصیل آئی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو دراصل اس ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ تو پھر ہمیں نفس امارہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ہدایت کے لیے، انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے جو بڑی بڑی نعمتیں دی گئی ہیں، اس میں سے ایک نفس امارہ ہے، جو کہ ہمارا دشمن ہے۔ اب دشمن دیا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں، اس سے بچ کے رہیں۔ اعد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، آقا نے فرمایا کہ تمہارا جو دشمن نمبر ایک ہے، دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے، جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز کی حقیقت کو جب آپ جان لیں گے تو پھر اس سے فائدہ لیں گے۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ دنیا میں جو بھی اشیاء ضرورت ہیں تو آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، پھر آپ اسے قبول کرتے ہیں، پھر لیتے ہیں۔ یہ عام بس یہ ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو اور تو پھر آپ اس کا طریقہ استعمال بھی نہیں جانیں گے۔ بہت سی الیکٹرانکس کی دکانیں، بہت سی مشینیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کو تو ایک کام، اپنے کام کی ضرورت ہے، دیگر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کام کی چیزیں ہوں، لیکن آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر آپ وہ مشین نہیں خریدیں گے۔ اگر فری بھی کوئی دے تو شاید وہ آپ نہ لیں، فری تو ویسے ہی میں بات کروں۔ نفس امارہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کیسے؟ دراصل یہ ایک سیڑھی ہے۔ ہمارا مقام ملأ اعلیٰ ہے، اوپر عرش، ہم ہیں فرش پر۔ نفس کی سیڑھی اگر ہم لگا دیں گے اور نفس پر قدم رکھنے شروع کر دیں گے تو یہ ہمیں پہنچا دے گا عرش پہ۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، سیڑھی بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی سیڑھی اگر لیٹی ہوئی زمین پر تو آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں، سیڑھی کو لگانا پڑے گا، اس پر قدم رکھنا پڑے گا، تبھی آپ دع نفسک فتعال، نفس پر قدم رکھو، چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نفس جو ہے وہ آپ کو رکاوٹیں پیش کرتا ہے۔ خبردار اللہ کی طرف نہ بڑھنا، خبردار نیک کام نہ کرنا، نہ مال کھپانا، نہ جان کھپانا، دنیا بناؤ، دنیا جمع کرو، یہ مطالبات نفس ہے نا۔ تو اس کی آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی ایک بات فرمائی ہے کہ تم میں سے ہوشیار شخص وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ نفس کو قابو کرنا، نفس پر قدم رکھنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک نقطے کی بات فرمائی۔ اللہ کا کیا بات ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے نفس کو روک لیا بری خواہش سے، اچھی خواہش سے نہیں، کھانا مانگتا ہے، پینا مانگتا ہے، مکان مانگتا ہے، شادی کرو، بچے پیدا کرو، وزیر اعظم بن جاؤ، کوئی بات نہیں، جائز ہیں چیزیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو نہى النفس عن الهوى، بری خواہش سے روک لو۔ بری مطلب آپ آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح مت دو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ جنتی ہے، بری خواہش سے روک لیا گیا۔ تو نفس کا کام یہ ہے کہ آپ کو جنت میں پہنچانے کا سب سے بڑا کردار جو ہے وہ نفس امارہ کا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کی ہے، میں تو اپنی کہانیاں تو نہیں بیان کر رہا، قرآن کی بات۔ بری خواہش سے روک لو، اور روکنا، دیکھیں شیطان، نہ نفس اور نہ شیطان، یہ ہم پر حاوی نہیں ہے۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کی طرف یہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، آپ تو ان کو اپنے لیے بنا رہے ہیں، لیکن میں لأقعدن عند صراطک المستقیم، میں تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے اس پر بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا. آج سب مسلمان گمراہ ہے، پوری امت گمراہ ہے. ایک جملہ ہے، اس پر آپ سوچیں. 57 اسلامی ممالک کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ، ایک ہاتھ. تو یہ ساری نفس کے پجاری ہیں، پوری امت گمراہ ہے. یہ تو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پوری امت گمراہ ہے. قرآن کو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. بہرحال میں نفس امارہ کی بات کر رہا ہوں. نفس و اما، اچھا یہ ایک آیت میں نے پڑھ دی. اچھا دوسرے کیا ہے کہ قد افلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا اسے، پھر پاکی کے طریقہ کار ہیں، وہ الگ بحث ہے. اور قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا دنیا کی غلاظت میں. ہم تو سب نجس ہیں، غلیظ ہیں. دنیا کی غلاظت ہمارے چہروں پر ملی بھی ہے. ہمارے چہرے اس وقت کالے ہیں، سیاہ ہیں. دنیا کی محبت، چہرہ سیاہ ہے. تو دیکھیں یہ باتیں جو ہیں، یہ نفس کی حقیقت کو جان لیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، آپ زندہ ہو جائیں گے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو پیغمبر سے رابطہ، پیغمبر کے نائب سے رابطہ کر لیں. آج ایک سچے شخص کو تلاش کریں، اس کی صحبت اختیار کریں. یقین والے کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو یقین ملے گا. اور ہم تو اسی طرح بغیر رہنما کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے جو رہنما ہیں وہ روایتی ہیں، ڈبہ پیر لوگ ہیں. تو وہ تو کیا آپ کی اصلاح کریں گے، اور کیا آپ کو، وہ خود اندھیروں کے شکار ہیں، اندھیروں کی شکاری ہیں. تو بہرحال یہ باتیں سوچ سمجھ کی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.